نواز شریف کے ہلکے کا جس کو آپ ڈرائی کلین کر کے باتیں تو ہماری ویڈیو ختم ہی نہیں ہوتی. ڈرائی کلین کر کے خاص واشنگ پاؤڈر میں دھو کے لا رہے ہیں دوبارہ نواز شریف, اس نواز شریف کی بات. وہ میاں نواز شریف کا ہلکا ہے جہاں سے 3 بار وزیر اعظم. اوکے, لوگوں کے اب آپ تصور کریں کہ اپنے باپ کا جنازہ کندھے پہ اٹھایا ہو, کس غم کی کیفیت میں ہو, اور اس کے باپ کی میت کھلے ہوئے گٹر کے پانی میں گرے. لوگ وہاں پہ ان کے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے. اس ایریا میں ایک ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم گھر پہ چائے اور سامان پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بچی ہماری بہن کا رشتہ دیکھنے آئے ہیں, اور پھر ہم ان کو فون کر رہے ہیں 2 3 4 گھنٹے میں جو رسپونڈ نہیں کیا. شام کو انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ رشتہ کر رہے ہیں, آپ کی گلیوں گزر, اور واقعی گزرنا ممکن ہے. آپ کی وہ کمپنی کے ساتھ آپ کی پارٹی کی کیسی ہے؟ السلام علیکم ویوز, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا اپنا اینکر احمد آفتاب, بڑے زبردست پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوا ہوں. آپ کو پتہ ہے میری موسٹلی ٹاک ہوتی ہے یوتھ کے بارے میں, اور ان کی فلاح بہبود کے لیے مجھے کام کرنا پسند ہے اور قبول رہتی ہے. اس حوالے سے آج ایک مشہور یوتھ لیڈر جبران بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے پاس ذمہ داری ہے جی اے یوتھ لاہور کی. ان سے ذرا یوتھ کے بارے میں سوال کریں گے, کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے اور کیا ان کا پلان ہے. جیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, بہت شکریہ جی آپ کا مدد کرنے کے. جزاک اللہ سر. آپ اوبیسلی کافی مصروفیت آپ کی آج کل چل رہی ہوگی یوتھ کے کام کو لے کے, اور آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, اس لیے بہت شکریہ سر. تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں ہمیشہ گیسٹ کے انٹرو سے, تاکہ عوام کے سامنے کو بیک گراؤنڈ آ سکے کس وقت کے ساتھ ان کی کام میں تبدیلی آئی. تو سر آپ نے آپ کی تو پیدائش بتائیں, کہاں ہوئی, آپ نے ارلی ایجوکیشن کہاں کی اپنی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ احمد بھائی, آپ نے مدعو کیا, دعوت دی. اور میری پیدائش لاہور شہر کی ہے, اور 1992 میں جنوری 1992 یہ میرا ایئر آف برتھ ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 18 جنوری 1992. تو اس حساب سے میں آلموسٹ 31 ایئرس کا ہوں. اور ایجوکیشن میری انیشیل ایجوکیشن میری جو ہے وہ گورنمنٹ سینٹ مور اسکول لوئر مال, وہاں سے میں نے میٹرک کیا ہے. بہت نامور اسکول ہے لاہور کا, اور ایک پرانا اور بہت زبردست اسکول ہے. کافی لیڈرس دیے ہیں اس اسکول میں. جی لیڈرس بھی بہت دیے ہیں, بلکہ ٹاپرز بہت دیے ہیں. ہمیں یاد ہے 2007 میں نے میٹرک کیا, تو بورڈ کی پہلی 10 پوزیشنوں میں سے 7 پوزیشنز وہ ہمارے اسکول کی تھیں. تو الحمدللہ ایک اچھا اسکول کا ٹریک ریکارڈ ہے. پھر اس کے بعد میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی, بالکل ایک کومبو ہے, سینٹ ماڈل اسکول اور پھر گورنمنٹ کالج کا. صحیح, ایک سڑک کے پار سینٹ ماڈل اور دوسری طرف گورنمنٹ کالج ہے. پھر جی سی یونیورسٹی سے میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, پنجاب یونیورسٹی سے میں نے اپنی گریجویشن کی, اور پھر میں نے لاء کیا لاہور لاء کالج سے, جو پنجاب یونیورسٹی سے ایک ایفیلیٹڈ لاء کالج ہے. تو یہ میرا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے. باقی ہم اسپورٹس کرتے رہے گورنمنٹ کالج میں بھی, اور گورنمنٹ کالج کا سب سے ہائیسٹ ایوارڈ ہے رول آف آنر, وہ ہمیں الحمدللہ ملا. بلکہ ہماری فیملی میں 7-8 رول آف آنرز ہیں ایک فیملی میں. ماشاء اللہ. کس اسپورٹ سے پھر آپ نے منسلک کیا؟ میں نے مختلف گیمز کی, لیکن میں انٹرنیشنل فٹ بالر رہا ہوں. اچھا, ماشاء اللہ. میں اپنی نیشنل ٹیم کی طرف سے یہ سیف جو کنٹریز ہیں میں ان کے خلاف کھیلتا. اچھا, یہ آڈینس ہماری زیادہ جانتی ہے کہ نہیں اس بات کو کہ آپ فٹ بال بھی کھیلتے رہے؟ اب مجھے دیکھ کے تو شاید کوئی یقین نہ کرے, لیکن جو لوگ میرے کلوز سرکل کے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں, شاید پبلک کے علم میں نہ ہو. چلے اب آتے گا پبلک کے علم میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا جبران بھی پولیٹکس میں کیسے انٹرسٹ بنا آپ کا؟ بس ایک ظاہر ہے میرا ایک پولیٹیکل گھرانے سے بھی تعلق ہے, پولیٹیکل گرومنگ, اور اس سے پھر جڑتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس ملک کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پولیٹکس سے لا تعلق رہیں. یہ ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے نائی کی دکان پہ بھی اس نے تختی لگائی ہوتی ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں, اور ہمارا موچی بھی کہتا ہے جی میرا کی لینا دینا سیاست میں. میرے خیال سیاست تو وہیں ہو ہی پا رہی ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن میرا خیال ہے کہ سیاست سے کوئی بھی شخص غیر متعلق رہ نہیں سکتا. دیکھیں جب آپ کی قیمتیں بڑھتی ہیں, جب پیٹرول کی, جب بجلی کی, آٹا گھی چاول گندم چنے کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو یہی موچی, یہی درزی اور یہی نائی سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, جن کی پھر پوری نہیں پڑتی. بالکل. تو وہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں وہ موچی اور درزی تو نہیں بڑھاتے, وہ ٹریفک وارڈن تو نہیں بڑھاتا,
وہ کوئی فارماسسٹ تو نہیں بڑھاتا, وہ تو یہ ملک کے حکمران ہیں جن کو ہم چنتے ہیں. تو پالیٹکس تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص غیر متعلق رہ نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو ظاہر ہے ایک وہ فرد ہوتا ہے کہ جو بس اس پر تبصرہ کرتا ہے, 5 سال ان کو گالیاں دیتا ہے, اور 5ویں سال پھر بریانی کی پلیٹ پہ, قیمے والے نان پہ اپنا ووٹ بیچ دیتا, اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے, اپنا ووٹ نہیں بیچتا, اپنے آپ کی قیمت وہ کہتا ہے, اور شاید اپنے آگے آنے والی فیوچر کو بھی جو یوتھ ہے اس کی آگے آنے والی اس کو بھی داؤ پہ اپنی اگلی نسلوں کا سودا وہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ, قیمے والے نان پہ کرتے ہیں. اچھا, تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر آپ نے کہا کہ میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کروں گا. جی ظاہر ہے, یعنی ایک یہ پہلو ہے کہ آپ بس گالیاں دیں اور پھر 5 سال بعد کچھ چند روپے لے کے کوئی نان روٹی کے بدلے آپ. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کے خلاف جد و جہد کریں, جس سے یہ ریڈی میڈ قسم کے حکمران آتے ہیں, پھر ان کے چہرے بدلتے ہیں, پارٹیاں بدلتی ہیں, پرچم بدلتے ہیں, لیکن نیپوٹزم کا کانسیپٹ, سسٹم اور نظام نہیں بدلتا. بالکل, صرف چہرے بدلتے ہیں. میں نے ظاہر ہے یہ طے کیا کہ ہم اس کے خلاف اسٹرگل کریں گے, ہم اس کے خلاف جد و جہد کریں گے, اور اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. زبردست, ماشاءاللہ. جبران بھی لازمی آپ نے اپنے والد صاحب حافظ سلمان بٹ صاحب سے بھی بہت سی چیزیں وراثت میں لی ہوں گی. کیا کچھ سیکھا آپ نے پالیٹکس کو لے کے, یا نارملی ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور کے لوگ تو کافی ان کو جانتے تھے ماشاءاللہ, بڑے نیک لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کو مغفرت فرمائے. کیا کچھ سیکھا آپ نے ان سے؟ دیکھیے, کسی بھی شخص کا جو باپ یا والد صاحب ہوتے ہیں وہ اس کا سپر ہیرو ہوتا ہے, رول ماڈل. ایگزیکٹلی. لیکن میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میرے والد صاحب شاید لاکھوں لوگوں کے رول ماڈل. تو ظاہر ہے میں بھی ان کو کچھ چیزیں یعنی انٹینشنلی بندہ فالو کرتا ہے یا کاپی کرتا ہے, اور بہت موسٹلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان انٹینشنلی یا غیر ارادی طور پہ آپ کے جینز میں وہ منتقل ہو جاتی ہیں. اور یعنی بہت ساری چیزیں ہیں, ان کا یہ سٹائل نہیں تھا کہ وہ ہمیں بٹھائیں اور لیکچر کریں کہ دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں فلاں معاملہ ہے, اس کو ایسے جیسے کلاس لگ جاتی ٹیچر بیٹھ جائے ویسے. ایسا ان کا مزاج نہیں تھا. انہوں نے ہمیں کبھی ایسا نہیں ہے کہ کبھی کچھ بتایا نہیں تھا, یقیناً وقتاً کسی نہ کسی موقع پہ یہ بات, لیکن ہوتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں زندگی میں تمہیں یاد رکھنا میری یہ بات, یہ ایسے اس طرح کا ان کا مزاج نہیں تھا. انہوں نے اپنی ایک زندگی ہمارے سامنے گزاری, اور اسی کے اندر ہماری لرننگ ہے. یعنی اس کے اندر انہوں نے بہت سے مطلب ہر حوالے سے ایک جو ان کی جو میں کوشش کرتا ہوں, جو میرے میں چاہتا ہوں کہ میں ان جیسا اس میں بنوں, وہ ان کی یعنی مال سے بے رغبتی. اچھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے, میں ایسا نہیں کہتا کہ یعنی کوئی انہوں نے بہت قسم پرسی میں, ہاں ایک سادہ اچھی خوشحال زندگی گزاری ہے, لیکن مال کی محبت کبھی دل میں الحمدللہ نہیں پیدا ہو سکتی. یعنی میں آپ کو اگر مثال دوں کہ ہم نے ایک ہی گھر کے اندر 4 5 گاڑیاں بھی کھڑی دیکھی. یہ سسٹرز جا رہی ہیں یونیورسٹی, تو وہ اس ابو کے لیے یہ ہے, ہم لوگ جا رہے ہیں, چوائس ہے گاڑیوں کی. ہاں 3 4 گاڑیاں ہیں, نہیں ضرورت کے تحت, نہیں باجیوں نے سسٹرز نے جانا ہے یونیورسٹی تو ان کے لیے گاڑی ہے, ڈرائیور ہے. اور پھر اسی گھر میں ہم نے دیکھا کہ ایک بھی گاڑی نہیں ہے. خود ہمارے ابا جی نے اگر کہیں جانا ہوتا تو کسی کو فون کرتے یار منوی لائے نہیں. تو یعنی کسی بھی چیز کو کہ بھائی یہ نہیں ہوگا, خوش رہے. ہاں مطلب وہ کوئی ان کو یہ نہیں تھا کہ یار اب گاڑی نہیں ہے, میں کس طرح جاؤں. تو مطلب آپ یہ تصور کریں نا کہ ایک کونسلر منتخب ہو جائے تو اس کا بچہ بھی وی8 سے نیچے تو نہیں آتا. خود حافظ سلمان 2 بار ایم این اے, 1 بار ایم پی. ایم این اے ہر 5 سال بعد 14 15 بنتے ہیں لاہور سے. ایم این اے بھی ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت روب دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت بھی دی ہو اور روب بھی ایسا دیا ہو کہ شہر لاہور میں بڑے سے بڑے بدماش کے گھر کی دیوار پہ اگر حافظ سلمان لکھ دیں تو اپنے گھر نہ جائیں. اچھا, ایسا خوف بھی دیا بے شک, لیکن وہ ایک کرائے کے مکان میں اپنی زندگی گزارتے. تو یہ ایک اللہ کا کنیکشن ایک اسٹرانگ تھا, مال کی بے رغبتی. اور دوسری چیز جو مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں ان جیسی کر سکوں وہ ہے توکل اللہ. ان کا اپنے رب کے اوپر جو توکل, یعنی ان کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ اللہ مالک ہے بس. اور ہم نے دیکھا کہ مطلب زندگی کے اندر بڑے بڑے شادیاں بچوں کی کرنی, باقی معاملات, ایون ان کے جتنے الیکشنز تھے انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے اناؤنس وزیر اعظم کو لاہور سے شکست دی. اناؤنس وزیر, فوجی جرنیل ڈکٹیٹر مارشل لا لگایا ہوا ہے, چڑی پار نہیں مارتی, اور اس کو کوئی للکار رہا ہو گلی میں کھڑا ہو کے
वाह وہ ہمارے ابا جی کے ایک دوست بتاتے تھے کہ اس طرح نا منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور پوچھا کہ یار یہ کون ہے, تم اس کے کیا لگتے ہو؟ ابو کے ایک دوست ہمیں ایک دن بتا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ یہ بات نہیں کرتا, یہ منہ سے آگ اگلتا ہے, مارا جائے گا. یہ محبت میں کہ یار یہ بچہ ہے, ویسے بھی سنا ہے, ہم سنتے کہ دلیری ختم ہوتی ہے. تو 85 میں پھر 2002 میں یہ حماد اظہر کے والد صاحب, سابق گورنر, کاف لیگ کا صدر, جنرل مشرف کا اناؤنس وزیر اعظم میاں اظہر, اس کو ہرا کے تو یعنی ان کی ساری چیزوں میں توکل اللہ, یعنی انہوں نے ایک چیز طے کر دی ہے پھر اللہ پر پھینک دی ہے کہ بھائی میں طے کر لی ہے, اب اللہ نے پوری بھی کی ماشاءاللہ. آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کیسے پورا کریں. اچھا جبران بھی آپ نے ایز اے یوتھ جب آپ کالج میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, تب آپ نے کیسے اپنی پالیٹکس کو لیڈ کیا, کیا مسئلے ہیں یوتھ کے دیکھے, کیا ان کے حل کیا آپ نے؟ دیکھیں میں بہت ارلی ایج میں نے 8th کلاس کے اندر ہماری اسکولس کی آرگنائزیشن تھی اس کو جوائن کیا. اس کے بعد میں اسلامی جمعیت طلبہ کا پارٹ بنا, اس میں میری مختلف ذمہ داریاں رہیں. میں اسلامیہ کالج سول لائنس کا ناظم رہا, گورنمنٹ کالج کا ناظم رہا, پھر مختلف علاقوں کا ناظم رہا. اس کے بعد لاہور کی ذمہ داری رہی, پنجاب یونیورسٹی میں رہا. تو اسٹوڈنٹ رائٹس تو ایک بنیادی کسی بھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کے رائٹس کی بات کرے. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی کلچر یہ ہے کہ کوئی مسلک کی بنیاد پر ہے, کوئی رنگ کی بنیاد پر ہے, کوئی نسل کی بنیاد پر ہے, تو وہ اپنے اپنے مفادات کو واچ کرتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں. لیکن ایک کمیونٹی, اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے 2009-10 کے اندر گورنمنٹ نے 26-27 کالجز کو پرائیویٹ کر دیا اور ان کی جو فیس تھی وہ 2700 روپے سے لے کے کوئی تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ کر دی. تو ہم نے اس کے خلاف مہم چلائی, ہم نے کہا یہ نہیں ہونے دیں گے. اور گورنمنٹ نے بڑا پلان کیا کہ جی جون جولائی میں جب چھٹیاں ہوتی ہیں ہاسٹل بند ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اپوز کیا, پھر اس کو ریورٹ کروایا. ورنہ آج جو بچہ 7-8 ہزار 10 ہزار میں انٹرمیڈیٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کالجز میں, یہ 2-2.5-3 لاکھ 4 لاکھ عام سی بات ہوتی ہے. بہت ہی اچھا اقدام تھا. اسٹوڈنٹ رائٹس کی جد و یہیں سے ہماری ظاہر ہے پولیٹیکل گرومنگ بھی. جب اسٹوڈنٹ یونین ہوا کرتی تھی اسی لیے پولیٹیکل کلچر ہوتا تھا, ووٹ مانگتے تھے, یعنی وہ بدماشی گنڈا گردی کم ہوتی تھی. آج زیادہ ہے کیونکہ جب آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ سے تو آپ اسے اگر تھپڑ ماریں گے تو وہ بے شک کمزور ہو کے کچھ نہ کہ, لیکن بیلٹ باکس میں آپ کے خلاف ووٹ بھی دے گا, ساتھ دل میں تو گالیاں بھی دے گا. تو وہ ایک پولیٹیکل کلچر بنتا تھا. نام لے لیں ملکی سیاست میں جن لوگوں نے بھی اچھی پالیٹکس کی تو وہ اسٹوڈنٹ یونین سے آئے ہیں, کسی بھی لیفٹ سے ہوں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں ہر پارٹی کا جو اچھا اسپوکس پرسن ہے وہ جماعت سے کہیں نہ کہیں نکلا ہوا. جی اسٹوڈنٹ پالیٹکس ہے, اسلامی جمعیت طلبہ سے. یا میں بھی بتانے لگا تھا رضا ربانی چیئرمین سینیٹر ہے, وہ NSF یا لیفٹ کا فرد تھا, لیکن اس کے اندر بھی آپ کہیں کہ ایک پولیٹیکل رکھ رکھاؤ, ایک لحاظ, ڈفرینسز آف تھاٹس کو, اس کے باوجود ایک شرم حیا کا پردہ رہنا, برداشت ہونا, یہ بھی کسی کم ہے. اسی طرح آپ سعد رفیق ہے, قمر زمان قاہرہ ہے, جاوید ہاشمی ہے, سب جمعیت میں رہے. محمود الرشید صاحب ہیں, میاں محمود الرشید صاحب ہیں, جتنی آپ نام لیتے چلے جائیں. تو ان ساروں کی جو گرومنگ ہے وہ بھی اسلامی جمعیت طلبہ یا اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی, کیونکہ یہ ووٹ مانگتے تھے, یہ انٹریکٹ کرتے تھے, یہ ان کے رائٹس کے لیے لیکن ایک لیجیٹمیسی تھی. جب اسٹوڈنٹ یہ جو اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہے سب میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ سمجھتے اسٹوڈنٹ یونین بس تنظیموں کا نام ہے. نہیں, اسٹوڈنٹ یونین جیسے ابھی عام انتخابات 8 فروری کو اناؤنس ہوئے ہیں, اس طرح پراپر کالجز کے اندر الیکشنز ہوتے تھے. اچھا جو کالج ہوتا تھا اس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کالج سے کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا, ٹیچرز کے ساتھ بیٹھتا تھا. جس طرح ٹیچر الیکٹ ہو کے ان کے الیکشن ہوتے ہیں, پھر اسٹوڈنٹ بھی ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, اپنے اسٹوڈنٹس کی رائٹس کے لیے بات کرتا. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی یا باقی یونیورسٹیز میں جو پریزیڈنٹ ہوتا تھا وہ یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کا ممبر ہوتا تھا. صحیح. تو اس کی ایک لیجیٹیمیسی تھی, اس کی قانونی حیثیت تھی, وہ 30-32 ہزار 8-10 ہزار اسٹوڈنٹس کا نمائندہ ہوتا تھا. وہ دیکھیں اسٹوڈنٹ کسی بھی تعلیمی ادارے کے جو فرسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو اسٹوڈنٹس ہیں. بالکل. تو اسٹوڈنٹس کی نمائندگی آج نہیں, اور کل کو انہوں نے ہی آگے ملک کی بات سنبھالتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ یونین نہیں رہی, عدم برداشت, لڑائی جھگڑا, تو پھر اوے نواز شریف, اوے عمران خان کا کلچر آیا جو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. تو یہ جو پولیٹیکل گرومنگ ہے یہ طلبہ یونین اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لوگ سیکھتے, پوری دنیا میں ہوتی ہے. بہت شکریہ جی. ہم بھی 8 فروری کا آپ نے ذکر کر ہی دیا, آخر کو تھوڑا الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں. جی ضرور. لاسٹ ٹائم آپ کا 2018 کا MPA کا جو آپ نے الیکشن لڑا,
وہ تجربہ کیسا رہا, آئندہ آنے والے الیکشن کی کیسی تیاری ہے, اس کو تھوڑا سا آپ کو بتائیں. 2018 میں جمعیت سے فارغ ہوا تو مجھے جماعت اسلامی میں نے جوائن کی, اور جماعت اسلامی نے پھر مجھے PP 150 تھا اس وقت, جو بلال گنج والا علاقہ ہے ہماری آبائی رہائش گاہ والا, وہاں سے مجھے صوبائی اسمبلی کا امیدوار بنایا. بہت اچھا تجربہ تھا, لوگوں نے بہت محبت دی, اور ووٹ تو چند ہزار ہی ہمارے نکلے, لیکن جو محبت ملی, جو سیکھنے کا موقع ملا, ظاہر ہے وہ ایک کافی میں خیال یوتھ کو منظم کر پائے تھے, کیونکہ میں بھی اس کا ایک ایکٹیو ممبر رہا تھا بالکل, اور آپ نے کافی یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیا. جبران بھی اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ آپ کی یوتھ کے لیے کنٹریبیوشن, اور جیسے میں نے اسٹارٹ میں ہی بولا, میں یوتھ کے لیے تھوڑا فکر مند ہوتا ہوں کہ ہماری یوتھ کچھ کرے, اللہ کرے ملک کا نام روشن کرے. آپ کیا ان کو کوئی ٹریننگز دے رہے ہیں, کوئی IT کی ٹریننگز, کوئی اس طرح کا کوئی کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں, ایک تو وہ مسئلہ ہے جسے ہم یوتھ کا مسئلہ سمجھیں, ایک وہ مسئلہ ہے جسے یوتھ اپنا مسئلہ سمجھتی ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, جو یوتھ مسئلہ سمجھتی ہے اس کا بھی ہم تدارک کر رہے ہیں, لیکن ایک یوتھ کا مسئلہ یہ ہے کہ یوتھ بہت ڈیوائڈیڈ ہے, پوائنٹ لیس ایفرٹ ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, ڈائریکشن لیس, بس اس دوڑ میں کہ ڈگری مکمل کرو, پھر نوکری لے لو, نوکری نہیں ملے گی تو تم فیل ہو, نمبر کم آئیں گے تو فیل ہو, اتنے سڈن پیسے نہیں کمائے, گاڑی نہیں, بنگلہ نہیں, فارغ. ایگزیکٹلی. تو ایک تو یہ بھی مسئلہ ہے جسے ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم, اور اس کے بعد تربیت اور سوسائٹی, کوئی فلاں چاچے کے پتر کے نمبر تم سے زیادہ ہیں تو تم تو فوت ہو جاؤ, تم تو فوت, فلاں خالہ کے بیٹے کے نمبر تم سے زیادہ ہیں تو تم تو نالائق, اور تم تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کمپیریزن جو ہم کرتے ہیں نا, وہ بڑا انسان کو, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا. مطلب ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا, ہر کوئی انجینئر نہیں ہوگا, کوئی بہت اچھا ووکلسٹ ہوگا. ایک کوٹ یاد آ گیا مجھے, اس میں ایسا تھا کہ اگر ایک مچھلی ہے وہ یعنی کہ اڑ نہیں پا رہی, تو آپ اس کو ایک چڑیا کے ساتھ جج نہیں کمپیئر کر سکتے کہ وہ ہر بندے کی کیٹیگری ڈفرنٹ ہے پرفارم کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے سب میں ڈفرنٹ صلاحیت دی ہے, اور زندگی شاید اسی جدوجہد کا نام ہے اپنے اندر کو فائنڈ آؤٹ کرنا. ہمیں ایز اے پیرنٹس, ایز اے لیڈر یوتھ, ہمیں اس بچے کو پہنچ. آپ یہ کہیں نا جی کرسچیانو رونالڈو کتنا پڑھا ہوا ہے, آپ اس کی کس نے دیکھی پڑھائی نا, حسین بولٹ نے PhD کیوں نہیں کی. حسین بولٹ سائنٹسٹ بننے نہیں آیا, وہ دنیا کا فاسٹسٹ رنر بننے کے لیے پیدا ہوا تھا, اس نے اس پہ نام بنایا. کرسچیانو رونالڈو دنیا کا مطلب بہترین فٹ بالر بننے کے لیے پیدا ہوا. تو آپ کسی بھی ایک صلاحیت کے بندے کو دوسرے سے کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ایک تو یوتھ کا یہ مسئلہ ہے. دوسرا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس وقت یوتھ, ہم نے مختلف سرویز کروائے, یوتھ اس وقت فکر مند ہے اپنے معاش, کیونکہ پاکستان کی جو اکنامک ایک اسلام ہے یا اکنامک جو صورتحال ہے, نوجوان اس سے بہت شدید متاثر ہے. کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا, اس کو جس سسٹم سے گزارا تھا, اس کو لگتا تھا کہ بھائی میں ڈگری لے کے اپنی یونیورسٹی سے باہر نکلوں گا, سامنے تو لائن لگی ہوگی کہ سر آپ آئیں, میں نے تو جنرل مینیجر کی سیٹ آپ کے لیے خالی 2 سال سے آپ گریجویٹ ہوں گے, آئیں گے. تو وہ جب اس کو مطلب کلرک کی نوکری بھی نہیں ملتی نا, تو وہ پھر فرسٹریٹ ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے. تو اس وقت جب ہم نے سروے کروایا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان آتا ہے کہ نہیں, ہمارا تو مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ نواز شریف آتا ہے کہ نہیں, ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے روزگار کا کیا بنے, ہمارا چولہا کیسے جلے گا. تو ہم نے الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے بنو قابل لاہور کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا. ہزاروں طلبہ کو انشاءاللہ ہم اس میں ٹرین کر رہے ہیں IT کی, اور یہ بھی نہیں کہ چھوٹے موٹے کمپوزنگ کے اور ورڈ اور ایکسل سکھائیں گے, بلکہ ویب ڈیولپمنٹ, اس کے علاوہ ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ, UI UX اور AI کے اس کے اندر. اس حوالے سے میری ضیاء الدین انصاری صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, کیونکہ میں خود ایک IT پرسن ہوں, میں نے اسٹڈیز IT کی ہیں اور ابھی بھی IT کے ساتھ منسلک ہوں. تو میں بڑا کنسرن ہوتا ہوں کہ بچے آبویسلی ٹریننگز کریں. تو میں پرسنلی ان کے پاس گیا, ملا, اور انہوں نے تقریباً 10 سے زیادہ کورسز کا مجھے بتایا, اور ڈیٹ بھی اناؤنس کرتا چلو میں کیسے 10 دسمبر کو آپ لوگ اسے ٹکٹس لینے جا رہے ہیں. بالکل. اور باہر ہم کافی اس کا ایک بول بالا دیکھ رہے ہیں, لوگ رجسٹریشن کے لیے بیٹھے ہیں, جو کہ بڑا مشاہد ہے. یوتھ کو میں ریکمینڈ کروں گا ڈیفینیٹلی اس بنو قابل پروگرام رجسٹر کریں, آپ کا انشاءاللہ فیوچر بھی بیٹر ہوگا, اور آپ لوگ, مجھے پتا ہے اچھے رشتوں کے لیے بھی فکر مند ہے, وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا جبران بھی, الیکشن کی تیاری اب کیسی جا رہی ہے؟ 2023 جو 2024 سوری 8 فروری کو الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں الیکشن کو؟ جماعت کی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کرتے دیکھ رہے ہیں آپ کو؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور گھر جائے. صحیح. لیکن یہ محسن نقوی اسپیڈ صاحب یہ تو شاید کسی اور مینڈیٹ سے آئے ہیں. اوکے. اور مطلب آپ خوش نہیں ہیں کہ اسپیڈ سے؟ نہیں دیکھیں اسپیڈ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا یہ کام نہیں ہے. اچھا. یعنی ہمیں وہ جو سگنل فری سڑکیں فلائی اوور بنا رہی ہے, مطلب آپ موچی کو کہیں کہ تم سوٹ سی اور اس کو کہیں کہ بھائی تم ڈاکٹر بن جاؤ اور ڈاکٹر کو کہو کہ تم جوتی سب کی شفلی کر رہے ہیں. مطلب یہ دیکھیں نا غلط کام ہے نا, اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام الیکشن کا 3 ماہ کے اندر انٹرم گورنمنٹ کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور گھر جائے. ٹھیک, جو اس کی ڈیوٹی ہے. ہاں جو اس کا کام ہے. الیکشن کروا نہیں رہے اور لاہور پورا جو بنی سڑکیں ہیں وہ بھی پوٹ کے دوبارہ بنائی جا رہے ہیں. آپ لوگ میں بھی کہیں اسی ایریا کے رہائشی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی 7-8 ماہ کتنے اذیت میں والے گزرے ہیں, آپ اپنے گھر بھی جا پا رہے تھے کتنے کتنے گھنٹے. تو یہ آپ کا کام نہیں ہے, یہ حکومتوں کا کام ہے. تو اب جو الیکشن اب 8 فروری کو میں سمجھتا ہوں کہ ہو جائیں گے اور ہونے چاہیے. آپ سمجھ رہے ہو جائیں گے؟ بالکل ہوں گے اور ہونے چاہیے, کیوں نہ ہوں. ٹھیک. مطلب کیا جواز ہے آپ کے پاس الیکشن نہ کروانے کا؟ ہم تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق 3 ماہ کے اندر الیکشن کروانے چاہیے تھے. اور اب بھی اس کو جو مور تروڑ کے حال کیے, اب بھی 8 فروری کو اگر الیکشن نہ کروائے تو اس سسٹم سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. صحیح. اور یہ بہت خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے. جب لوگوں کا اس سے اعتماد ہی اٹھ جائے. اور تیاری کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی نے اوور دا ایئرز لوگوں کو یہ یقین دلایا, کراچی میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر ہمارا کوئی نجات نہیں ہے تو جماعت اسلامی. بالکل. گوادر کراچی میں تو بڑا اچھا وہ نیک نماز صاحب نے گوادر کے اندر لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا ہے, ایون پورے ملک کے اندر, خیبر کے اندر, لاہور کے اندر آپ دیکھیں کہ مہنگائی پہ اگر کسی نے بات کی ہے تو کون سی پارٹی؟ جماعت. کوئی ایک پارٹی کوئی ایک سنگل پروٹیسٹ دکھا دیں. حکومتوں کی جوڑ توڑ, بندوں کا ادھر سے ادھر کرنا, فلانے کے جہاز میں بیٹھ کے فلانے کا اس پارٹی میں جانا, یہ چیزیں مل رہی ہیں. لیکن کوئی ایک مظاہرہ جس کے اندر گھی, آٹا, چاول, چینی, گندم کی بات ہوئی ہو, کسی میں قیمتوں کے اضافے اور کمی کی بات ہوئی ہو, کوئی نہیں کر رہا بات, کسی کا یہ کنسرن نہیں. اچھا ابھی آپ نے دیکھا جماعت اسلامی نے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں ایک شاندار غزہ مارچ کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور کوئی اور پارٹی جو ہے وہ فلسطین کی بات نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ امریکہ بہادری, سب امریکہ سے اپنا اقتدار چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی نے لوگوں کو سرو کیا. خدمت کی بات کریں, سیلاب آیا, کون سی پارٹی تھی جس نے خدمت کی؟ پوری دنیا نے ریکگنائز کیا. تو اب جماعت اسلامی ایک اچھے مینڈیٹ کے ساتھ عوام میں جا رہی ہے اور لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی. انشاءاللہ. اچھا جبران بھی, ہم اپنے اگر اپنے بزرگوں سے سنیں یا ہم اپنے بھی, میں اپنی بھی جوانی میں دیکھوں تو کبھی میں نے جماعت کو اقتدار میں کیوں نہیں آتے دیکھا؟ دیکھیں ابھی سراج الحق صاحب نے مینیفیسٹو اپنا لانچ کیا, فلیٹیز ہوٹل کے اندر اس کی لانچ تھی, تو منشور کا پروگرام تھا. اس میں ایک صحافی نے بھی یہ سوال پوچھا کہ سراج صاحب آپ کو لوگ بہت اعتماد کرتے ہیں اور اربوں روپیہ دیتے ہیں خدمت کو, کسی اور ادارے پہ کسی کا یہ ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ وہ کام کرتی نظر آتی ہے. ہاں, تو آپ کو ووٹ کیوں نہیں ملتا؟ سراج الحق صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اپنے نوٹ کی قیمت کا پتہ ہے, ان کو احساس ہے کہ نوٹ کتنا قیمتی ہے, اس لیے نوٹ جو ہے وہ اس کو دیتے ہیں جو ایماندار ہو, اور وہ جماعت اسلامی کو دیتے ہیں. جس دن اپنے ووٹ کی قیمت کا, اس کی ویلیو کا اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے, ووٹ بھی صرف جماعت اسلامی. آپ کے خیال میں لوگوں کو ابھی ووٹ سے اوپر نوٹ لگتا ہے اپنا؟ obviously مطلب 5000 روپیہ لیا ہے, ووٹ ہی بیچ لیا. ووٹ ہی بیچ, وہ تو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے قیمت نام ہوگی, پینے والا نام, جھوٹے وعدے, سڑک بنوا دیں گے, سولنگ کو آ دیں گے, بچہ نوکری کرا دیں گے, اور اس کے بعد وہ ایک آدھے مہینے کے بعد دیکھتا بھی نہیں بندہ کہاں گیا. جناب آپ مطلب میں جس حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے, وہ میاں نواز شریف کا حلقہ ہے جہاں سے وہ 3 بار وزیر اعظم بنے. اوکے. لوگوں کے, اب آپ تصور کریں کہ اپنے باپ کا جنازہ کندھے پہ اٹھایا ہو, کس غم کی کیفیت میں ہوگا, اور اس کے باپ کی میت کھلے ہوئے گٹر کے پانی میں گر جائے. میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں, ماموں کا جن کا ذکر نہیں کر رہا, میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں, میاں نواز شریف کے حلقے کی بات کر رہا ہوں. میرے لوگ وہاں پہ ان کے بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے کہ اس ایریا میں نہیں جاتے. ایک ہمارے ساتھی ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی ہم گھر پہ چائے اور سامان پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی وہ بچی ہماری بہن کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں, اور پھر ہم ان کو فون کر رہے ہیں 2 3 4 گھنٹے, انہوں نے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا.
شام کو انہیں بتایا کہ جی ہم تو نہیں رشتہ کر سکتے آپ کی گلیوں میں سے, اور واقعی گزرنا ممکن نہیں. وہ تعفن ایک کوئی بدبو مطلب اتنا میں آپ کو کسی دن لے چلوں گا, اتنا اونچا پانی گٹروں کا, میں ضرور آنا کھلے میں گٹر ہے, میں ضرور دیکھنا چاہوں گا. وہاں پہ درجنوں بچے ہیں جن کی بازو کی ہڈی فریکچر ہے, وہ گرے ہیں گٹر میں, بازو وہاں لگا ہے, کسی کی ٹانگ فریکچر. نہیں یہ تو مجھے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہو رہا کہ یہ لاہور کا آپ سنا رہے ہیں. لاہور کا بتا رہا ہوں, اپنے حلقے کا, میاں نواز شریف کے حلقے کا بتا رہا ہوں, جس کو آپ ڈرائی کلین کر کے, باتیں تو ہماری ویڈیو ختم ہی نہیں ہوتی, ڈرائی کلین کر کے خاص واشنگ پاؤڈر میں دھو کے لا رہے ہیں نا دوبارہ نواز شریف, اس نواز شریف کی بات کر رہے ہیں. جبران بھائی جو یوتھ آپ سے تھوڑا الگ تھلگ گیا اور کہیں نہ کہیں ہمیں ناچ گانے کے اسٹیجوں کے ارد گرد تبدیلی ڈھونڈتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کو اپنی طرف کیسے لے کے آئیں گے, کیا ایکشن پلان کیا آپ کا اس بارے میں؟ یہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا, ہم نے سروس کروائے ہیں. صحیح. اور ان سروس کے اندر نوجوان کے کہنے گیا بھاڑ میں جائے, کون آتا ہے وزیر اعظم, عمران خان آتا ہے, نواز شریف آتا ہے, زید آتا ہے, بکر آتا ہے, بھاڑ میں جائے. وہ شکل سے غرض نہیں. مجھے تو یہ فکر ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا, مجھے اس کا سہارا بننا ہے. بالکل. میری ماں کو بیماری لاحق ہے, مجھے اس کی دوائی کا بندوبست کرنا ہے. میری بہن کی عمر جاتی رہی ہے, مجھے اس کی شادی کا بندوبست کرنا ہے, اس کا جہیز جمع کرنا ہے, مجھے اپنا گھر بنانا ہے, مجھے اپنی معاش کی فکر ہے, اس کی پرائورٹی اپنے فیوچر کی طرف ہے. ایگزیکٹلی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کوشش پلان, بہت اچھا, ہم ان کو اس طرف لا رہے ہیں. اور جماعت اسلامی ہی اصل کام کر رہی ہے یوتھ کے لیے. مطلب یہ کاسمیٹک دو طرح, جب فٹ بالر رہا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا, تو فٹ بال میں بھی دو طرح کے پلیز ہوتے ہیں. ایک یہ پلے ہے کہ آپ گیلری شو کریں, آپ بڑا اچھا خوبصورت جناب جگلنگ کر رہے ہیں, گردن پہ بال بٹھا لیتے ہیں. میچ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گیلری میں دیکھنے والا آپ کے لیے تالیاں بجائے گا, لیکن ان فیکٹ میچ میں اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ سائلنٹلی ایفرٹ کر رہے ہیں اور وہ گول کرتے ہیں, اور آپ کی ٹیم کام کر رہے ہیں, ایکٹنگ کر رہے ہیں, ایکچوئل میں کام کر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی یوتھ کے لیے ہم نے یوتھ کنونشن کیا لاسٹ اکتوبر میں, لاکھوں لوگ تھے. آپ اس آپ کے ایکسپوز میں بھی اکثر پروگرام ہوتے ہیں نا, ایکسپوز ہوتے ہیں ہمارے, مطلب اسپورٹس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں. تو یوتھ الحمدللہ ہم ان کے لیے اسپورٹس کی, ہم ان کی آئی ٹی ٹریننگس کی, ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم بغیر حکومت کے وسائل کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, تو حکومت کے وسائل کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم بالکل ایک ریولوشنری ایجنڈا رکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے. اور آپ سمجھ رہے ہیں عوام یا یوتھ اس حقیقی تبدیلی کے لیے تیار ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت عوام اس سسٹم سے بیدار ہو رہی ہے. میں نے کہا نا پہلے بھی, اگر الیکشن ٹائم پر نہ کروائے تو ایک یوتھ جو ہے اس کا اس سسٹم سے اعتماد ہو جائے. صحیح. جبران بھائی فری اور فیئر الیکشن ہوتے ہیں ویسے پاکستان میں, کیا فری تو ہوتے ہیں, فیئر نہیں ہوتے. فری جس کو فری کرواتے ہیں وہ فری ہو گیا. آپ کی وہ کمپنی کے ساتھ آپ کی پارٹی کی کیسی لیکس ہے؟ کمپنی سے مراد آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے. جماعت اسلامی کا تو بڑا اصولی موقع ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لوگ اس پر بات کرتے ہوئے بھی بڑا پریشان ہوتے ہیں اور جھجکتے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیں, جماعت اسلامی نے فوجی جرنیلوں کی مخالفت کی, اصول کی بنیاد پر کی. یعنی میں بتا رہا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ ہم نے کیا لاہور میں, میرے والد صاحب نے اس کے وزیر اعظم کو لاہور سے شکست دی. جنرل مشرف کو بولتا نہیں تھا. ہم نے 2001 کے الیکشن کے اندر اس کے کینڈیڈیٹ کو, میاں عامر کو, پہلے گو میں ہرا دیا. اناؤنسڈ آپ ریزلٹس دیکھیں, اور وہ رن آف الیکشن ہوا کہ بھی 50% ووٹس نہیں ہو تو پھر ٹاپ 2 کا دوبارہ الیکشن ہوتا ہے. رن آف الیکشن میں بندے اٹھا لیے اور ان کو ووٹ ڈلوا لیے, لیکن ہم نے اس کو جسے کہتے ہیں منہ دیا. اس کو 2002 کا الیکشن کاف لیگ کا صدر تھا, یہ چودھری سارے کاف لیگ کے میاں اظہر کے کارکن تھے. اس میاں اظہر کو ہم نے فوجی جرنیلوں کے خلاف, جس نے آئین توڑا, جس نے مارشل لا لگایا, ہم نے اس کی مخالفت کی. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے, سیاست میں مداخلت, اس کو سیاست کے اندر نہیں مداخلت کرنی چاہیے. لیکن یہ دیکھیں, میری بات سنیں, یہ کیا بات ہے کہ اگر آپ کو کندھوں پہ بٹھا لیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ قوم کا باپ ہے, اور اگر آپ کو کان سے پکڑ کے نکال دیا جائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں اور گالیاں دیتے جاتی ہوگی. تو آپ کو سیاست کے اندر اصول کی بنیاد پر حمایت اور مخالفت کرنی چاہیے. ہمیں ایک تگڑی فوج چاہیے, ہم نے اپنے دفاع کے لیے ایک بہترین طاقتور فوج چاہیے جو ہمارے پاس ہے. یہ بھارت کا ایجنڈا ہے, یہ اسرائیل کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی عسکری قوت کو کمزور کیا جائے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کریں اس کو قبول کر لیا جائے. آپ کو اس پورے جمہوری کلچر کے اندر رہتے ہوئے جو غلط چیز ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. اس بنیاد پر نہیں کہ مجھے آپ کندھوں پر اٹھا لیں تو میں آپ کو زندہ باد کا نعرہ ماروں اور مجھے آپ کندھوں سے اتار دیں تو میں مردہ باد کا. یعنی کہ آپ ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کے غلط کہنے کی تعلیم. بڑا اچھا. یعنی آپ ووٹ کو عزت نہیں آپ کہاں ہیں. یہ 1.5 سال پہلے نعرہ تھا نا جی, وہ لپیٹ کے پیٹ میں رکھ دیا. جبران بھائی ابھی نعرہ چل رہا ہے الیکشن نہیں روٹی چاہیے, اس میں کتنا نفاق ہے؟ لاء پریس کلب کے بارے میں پڑھ رہا تھا, مجھے لگتا ہے وہاں پہ بڑا سیریس کنسرن ہے کہ الیکشن سے میں غلط نہیں ہوں تو روٹی چاہیے صرف. نہیں, روٹی کس نے دینی ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ وہ پالیٹکس وہ چیز ہے جس سے کوئی غیر متعلق رہ نہیں سکتا. مطلب روٹی آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ ملدار سے مانگ رہے ہیں, حکمران سے مانگ. تو بھائی حکمران الیکشن سے ہی آئے گا نا. تو یہ ایک بالکل یعنی کہ روٹی کنیکٹڈ الیکشن کے ساتھ. آپ کی پوری زندگی آپ کی انفرادی, مطلب آپ احمد بھائی آپ رات کو سکون کی نیند سوئیں گے تب جب آپ کو اپنی معاش کی فکر نہیں ہوگی. میرا پیٹ بھرا ہوگا. سیکورٹی نہیں, صرف پیٹ نہیں ہے, آپ کا فیوچر ہوگا. بچی گھر سے تعلیم لینے کے لیے نکلتی ہے کالج, ماں کا دل دھڑکتا رہتا ہے کہ واپس آئے گی کہ نہیں آئے گی. تعلیم کا زیور لینے نکلی ہے, صورتحال تو سوشل میڈیا پہ بخوبی دیکھی. تعلیم کا زیور لینے نکلی ہے کہ اپنی عزت لٹا کر نہ آ جائے. بچہ نکلتا ہے, ڈور پھرتی ہے, گلا کاٹ کے بچہ گھر آ جاتا ہے. کیا سیکیورٹی ہے آپ کے ملک کے اندر؟ میں آپ دیکھیں کہ آپ کی 90% یوتھ باہر جانا چاہتی ہے اس ملک میں رہنے. ریسنٹ سروے بھی یہی کہتا ہے کہ اچھا پاسپورٹ کے پیپرز ختم ہو گئے اسی چکر میں کہ پاسپورٹ کی لائنیں لگ گئی ہیں. تو یہ ہر چیز ملک کے حکمرانوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی لیے جماعت اسلامی کی جو پوری فکر ہے مولانا مودودی کی وہ یہ ہے کہ نظام ریاست جو ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار لوگوں کے تابع دار لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, کوئی چینج نہیں ہے. صرف چہرے بدلیں گے, پارٹیاں بدلیں گی, جھنڈے بدلیں گے, نشان بدلیں گے, سسٹم نہیں بدلے. جیسے کہ ہمارا ملک بھی وہ واحد ملک ہے شاید جو اسلامی نظریات کے اوپر ایک بنا, اور امید کرتے ہیں کہ اس میں ایک اسلامی گورنمنٹ کا نفاذ ہو. جبران بھائی یوتھ کے لیے ہماری عوام کی آپ کو دیکھ رہی ہے, کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بس میں تو یہ کہوں گا جی کہ اٹھیں اور جدوجہد کریں. یہ جو ایک چند لوگوں کے ہاتھ میں دولت اکٹھی ہو گئی ہے, یہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ لوگ ظلم پر خاموش ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا اٹھیں بندوق اٹھائیں اور گولی مار دیں, میں لوگ اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اٹھیں اور آواز اٹھائیں, بندوق نہ اٹھائیں, سوال پوچھیں, جواب طلب کریں, بات کریں. ووٹ مانگنے آئے تو پوچھیں کہ کیوں دیں. پچھلے 5 سال کہاں تھے ہم؟ تمہارے گھر جاتے تھے کام لے کر, تمہارا کتا بھونک کر ہمارا استقبال کرتا تھا, تمہیں تو ملنا ہمیں گوارا نہیں. تو اٹھ کر اس چند لوگوں کے ہاتھ میں جو پورا سسٹم یہ غمال بنا ہوا ہے اس کے خلاف جدوجہد کریں, جمہوری انداز میں, پرامن انداز کے اندر, اور لوگوں سے کہیں. میں تو یوتھ کو کہوں گا کہ آپ اٹھیں, اس کے خلاف منظم ہوں. یہ کیسا نظام ہے کہ مطلب ہمارے غریب کے ریڑھی بان رکشا ڈرائیور وہ گھر جاتا ہے اور روٹی نہیں لے کے جا پاتا, اس کا دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں زمین میں دھس جاؤں, کیونکہ وہ اپنے بچوں کو فیس نہیں کر پا, اپنے بچوں کو فیس نہیں کر پا. ان حکمرانوں نے کسی نے فاقہ دیکھا ہے؟ میرا نہیں کہا, کسی نے نہیں دیکھا. ان کے ہاتھ پر جو گھڑی بندی ہوتی ہے وہ 4-4 کروڑ 5-5 کروڑ کی گھڑی ہے. ان کی بیگمات جو پرس پکڑتی ہیں وہ 2.5 کروڑ کے. شاید ہمارے بچے نے کبھی وہ پھل دیکھا بھی نہ جو ان کے کتے 20 لاکھ کا جوتا پہنتے ہیں. آپ تصور کریں یہ کس, یعنی ایک طرف آپ کے بچے کے منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے نہیں ہے اور دوسری طرف آپ کی یہ یاشی کہ آپ اپنے کتے اور بلے کو امپورٹنٹ فوڈ کھلاتے ہیں, آپ اسے یہ لوکل دودھ بھی نہیں کھلاتے ہیں. کیسی تفاوت, کیسا ڈفرنس ہے. تو یوتھ اس کے خلاف متحد ہو, جدوجہد کرے, ان سے سوال کرے, ان کو اپوز کرے اور ان کے خلاف 8 فروری کو اپنے اس انگوٹھے سے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرے. اللہ کرے ہماری یوتھ یہ ریلوں کی انگوٹھا چلانے کے بجائے اپنے بورڈ پہ اپنے ہاتھ کے لیے انگوٹھا اٹھائے اور آواز اٹھائے. بہت اچھا پروگرام رہا جبران بھائی, بہت شکریہ. انشاءاللہ میں کبھی دعوت دوں گا آپ کو, پھر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے یوتھ کے مزید مسئلوں پر. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بھی ایک ویڈیو بھی ملاحظہ کی ہے پوڈ کاسٹ کی شکل میں, اور احمد آفتاب بھی کی یہ پوڈ کاسٹ, اس میں خود بھی شریک ہوں اور پہلے کی پوڈ کاسٹ میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں. احمد بھائی ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, چھوٹے بھائی بھی ہیں اور یوتھ کے لیے انسپریشن بھی ہیں. تو جتنے بھی ویورز ہیں, جتنے بھی دوست ہیں جو میری جن تک آواز پہنچ رہی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان کے یوٹیوب چینل کو, ان کے پیجز کو وہ ضرور سبسکرائب کریں, ان کو لائک کریں
اور ان کی جو ویڈیوز ہیں بہت شاندار ہوتی ہیں, انفارمیٹیو ہوتی ہیں اور یوتھ کے لیے موٹیویشنل ہوتی ہیں. انہیں آپ آگے پہنچائیں اور ان کا ساتھ دیں. تھینک یو.